پروگرام احکام شریعت اور نماز کے فرائض سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں، نماز کے 7 فرائض ہیں۔ پہلا تکبیر تحریمہ، یعنی جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں۔ دوسرا قیام یعنی کھڑا ہونا۔ تیسرا قراءت یعنی قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ چوتھا رکوع، پانچواں سجدہ کرنا۔ چھٹا قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے، یعنی جب ہم نماز کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آخر میں التحیات کے لیے جو ہم بیٹھتے ہیں، پھر دوسری پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، یہ بیٹھنا بھی فرض ہے، اور اس کی کتنی مقدار ہے وہ تو انشاءاللہ ہم تفصیل عرض کریں گے۔ اور 7واں فرض جیسے آپ کو بار بار میں سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے عرف عام میں تو ہم کہتے ہیں سلام پھیرنا 7واں فرض ہے، سلام بچوں کو سمجھانے کے لیے بالکل صحیح ہے، چلیں آسانی اسی میں ہے سمجھنے میں، لیکن صحیح یہ ہے کہ 7واں فرض ہوتا ہے خروج بصنعہ۔ خروج مانے نکلنا، با مانے ساتھ، صنع مانے عمل، اور ہی مانے اپنے، یعنی اپنے کسی عمل کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان نماز مکمل کر لیتا ہے تو اسے اپنے ارادے اور قصد کے ساتھ نماز سے باہر نکلنے کے ارادے کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرنا ہوتا ہے جو نماز کو توڑ دے، تو یہ عمل کرنا فرض ہے، سمجھ لیجیے 7واں۔ اس کے لیے شریعت نے ہمیں بتایا کہ آپ السلام کہہ دیں۔ اس میں ہم نے تکبیر تحریمہ پر کلام کیا، پھر قیام پر ہوا، اس کے بعد قراءت پر کلام چل رہا تھا، اور قراءت پر کلام چلتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پر کہا جاتا ہے کہو یا پڑھو، شریعت کی طرف سے کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اتنی آواز سے کہو یا اتنی آواز سے پڑھو کہ اگر اطراف میں شور وغیرہ نہ ہو اور کسی کو ثقل سماعت کا مرض لاحق نہ ہو، یعنی کم سننا جیسے ہوتا ہے، نارمل ہے، تو اتنی آواز کم از کم ہونی چاہیے کہ اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں، تو یہ ضروری ہے، تب یہ قرات کا فرض ادا ہوگا۔ اور اس میں پھر میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ جس چیز کا نماز میں پڑھنا فرض ہے اس میں اتنی آواز رکھنا بھی فرض ہوگا کہ اپنے کان تک پہنچے، جس کا پڑھنا واجب ہے اس میں کانوں تک آواز کا پہنچانا واجب، جس کا پڑھنا سنت یا مستحب اس میں کانوں تک آواز پہنچانا سنت یا مستحب ہوگا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ لہذا جس چیز کا پڑھنا فرض ہے اگر اس میں ہم کانوں تک آواز نہ پہنچائیں تو ترک فرض لازم آیا، اور ترک فرض جب لازم آئے گا تو یقینی سی بات ہے کہ پھر نماز نہیں ہوگی، فرض کے ترک سے نماز نہیں ہوتی۔ اور جس چیز کا پڑھنا واجب ہے اگر اس میں ہم نے کانوں تک آواز نہ پہنچائی تو ترک واجب لازم آیا، اور ترک واجب پر نماز کی ایک فرضیت تو ادا ہو جاتی ہے لیکن وہ نماز واجب العیادہ کہلاتی ہے، یعنی آئندہ زندگی میں آپ کو نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اور تیسری جہاں پر پڑھنا سنت یا مستحب ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو آپ نے اس میں کانوں تک آواز نہ پہنچائی تو ترک سنت لازم آیا، اس سے نہ ہو جائے گی، لوٹانا بھی واجب نہیں ہے لیکن ثواب میں کمی ضرور ہوگی۔ لہذا یہ بھی بات ضروری ہوئی کہ ہم یہ دیکھیں کہ نماز میں پڑھنے کے اعتبار سے کیا کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، یہ ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر ایک دفعہ اعادہ کر دیتا ہوں کہ نماز میں 2 چیزوں کا سمجھ لیں، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ 2 چیزیں پڑھنا فرض ہیں۔ ایک تو تکبیر تحریمہ، یہ فرائض میں داخل ہے، اور اس کے لیے لفظ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں یہ واجب ہے لیکن اس کو ہم فرض میں لے کے کر رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کم از کم 1 آیت کا پڑھنا، اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور واجب جتنے سے وتر وغیرہ ہیں اور سنن نوافل کی ہر رکعت میں کم از کم 1 آیت کا پڑھنا فرض ہوتا ہے۔ ہاں، فرض کی تیسری اور چوتھی کے اندر قراءت فرض نہیں ہوتی ہے، فقط الحمد شریف کا پڑھنا مستحب افضل ہے، تو اس لیے کم از کم 1 آیت کا پڑھنا فرض۔ تو یہ 2 چیزیں فرض ہوئیں، ایک تکبیر تحریمہ، دوسرا کم از کم 1 آیت۔ پھر واجب کا آتا ہے، واجب میں الحمد شریف پوری پڑھنا واجب، اور اس کے ساتھ 1 سورت یا 3 چھوٹی آیات یا ایک اتنی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہوں پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ التحیات کا پڑھنا واجب، پھر دعائے قنوت کی جو تکبیر لگاتے ہیں وتر میں وہ واجب، خود دعائے قنوت کا پڑھنا واجب،
اس کے علاوہ عیدین کی 6 تکبیرات جو ہم لگاتے ہیں وہ واجب ہیں، جو زائد تکبیرات ہوتی ہیں، اور عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کے لیے تکبیر جو لگائی جاتی ہے وہ بھی واجب ہوتی ہے، اور پھر آخر میں لفظ السلام جو ہم کہتے ہیں، اس طرف دونوں طرف پھیرتے ہیں، لفظ السلام واجب ہے۔ تو یہ ہیں واجب، یعنی الحمد شریف، اس کے ساتھ سورت، پھر التحیات، لفظ سلام، دعائے قنوت کی تکبیر، خود دعائے قنوت، عیدین کی تکبیرات، اور عیدین کی دوسری جو رکعت ہے اس کی دوسری رکعت کے رکوع میں جانے کے لیے جو تکبیر لگائی جاتی ہے یہ واجب ہے۔ تو یہ فرض بھی آپ نے دیکھ لیا، واجب بھی۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب تقریباً سنت اور مستحب ہیں۔ مثال کے طور پر نماز شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے ثنا، یہ سنت ہے، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سنت، بسم اللہ پڑھنا سنت، سورت علم شریف اور سورت کے درمیان آمین سنت، پھر رکوع کے لیے جانے کے لیے تکبیر لگانا یہ سنت۔ اس پہ کلام کرتے ہیں، لیکن ایک کالر ذرا منتظر ہے، پہلے کال لے